الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس پر میں نے پچھلے جمعے بیان شروع کیا تھا کہ کسی کی بات کی اہمیت، ویلیو اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بات کرنے والے کی ویلیو زیادہ ہو۔ ایک بیان کوئی عام آدمی اٹھ کے دے دے، ایک بیان کوئی عالم دے دے، صدر، وزیر اعظم دے دے، تو ہر بیان میں کا الگ الگ وزن ہوتا ہے اور لوگ اس کو الگ الگ حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ طلاق کا لفظ اگر ایک آدمی اجنبی بولتا رہے صبح سے شام، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہی جب کسی عورت کا شوہر بولے گا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولے گا تو یہ بہت بھاری اور بھرکم لفظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بات اللہ سے زیادہ طاقتور، اللہ سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم آنے والے کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ یہ جو آنے والا کل ہے یہ اتنا یقینی کل ہے کہ اس کل کی طرف توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ بینکوں میں پیسہ آپ رکھواتے ہیں، بینکوں نے اشتہار چلایا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو بینک کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کل کام آ جائے اور بینکوں کے آج ہی کام آ جائے؟ حالانکہ بینکوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو مشورہ دیں کہ آپ روپیہ بچائیے، ہمیں بھی نہ دیں، اور اگر ہمیں دیا تو ہم بھی کل استعمال کریں گے، آج استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن وہ آج استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کل کام آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، ان کے تو آج ہی کام آ جاتا ہے، لیکن آپ کے نہ آج کام آتا ہے اور نہ کل کام آتا ہے، وہ ضائع اور برباد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو پروفٹ اتنا تھوڑا دیا جاتا ہے، اتنا تھوڑا کہ اس سے زیادہ تو کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، کرنسی گر جاتی ہے۔ تبھی میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ کسی مجبوری سے کھولنا ایک الگ بات ہے، بینکوں میں پیسہ مت چھوڑو۔ آپ لوہا لے کے بھی ڈال دو گے نا، لوہا سریا لے کے ڈال دو گے، کباڑ لے کے ڈال دو گے اس پیسے سے، تو بھی وہ زیادہ مہنگا کر کے آپ کو پروفٹ دے گا۔ وہ کباڑ لے کے ڈال دو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ چاہتے ہیں پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں نہ جائے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ بینکوں میں اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہو تو لاکھوں لوگوں کا پیسہ جب چند بینکوں میں آئے گا تو ان بینکوں کے مالکان تو بیٹھے بیٹھے ارب پتی بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے، بغیر کسی محنت کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں محنت تو ہے، انہوں نے بینک بنایا وغیرہ وغیرہ، اس کو محنت نہیں کہتے۔ محنت کا مطلب کسی بزنس میں، کسی کاروبار میں تو پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا۔ آپ کہہ سکتے ہو بینکوں کا پیسہ تو کاروبار میں سرکولیٹ کرتا ہے، بھائی وہ بینکوں کا پیسہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ لوگوں کا پیسہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو نام یہ لگایا جاتا ہے کہ بینک کا پیسہ ہے۔ تو آپ کا پیسہ بینکوں میں سرکولیٹ کرتا ہے جس پہ آپ کو بہت کم پروفٹ ملتا ہے۔ اب آپ دیکھو یہ بڑے بڑے جو اسٹور کھل گئے ہیں،
بڑے بڑے اسٹور کھل گئے ہیں، اس سے جو عام گلی محلے والا جو دکاندار ہے اس کی تو بیچارے کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور یہ بڑے بڑے اسٹورز کھلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ لے کے؟ یہ ان کے باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملا ہوتا. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی بچت جو لوگوں نے بینکوں میں رکھی ہے، یہ وہاں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ پیسہ کماتے ہیں، تھوڑا سا سود کے نام پہ بینک کو دیتے ہیں یہ. اور جو سود دیتے ہیں یہ بینک کو، تو یہ اپنی مصنوعات میں جو قیمتیں متعین کرتے ہیں اس میں وہ سود ایڈ کر کے قیمتیں متعین کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لہذا ان مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو میں اور آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو وہ مہنگی چیز خریدتے ہیں ہم، تو جو ہم نے پیسہ بینکوں میں رکھا وہ پروفٹ ہمارا یہاں سے نکل گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بیان تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. دیکھو کافر سے نا کافر سے کبھی بھی خیر کی امیدیں مت رکھو. آج دنیا میں نا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے.